ایکچولی میں نے جو یہاں پہ بات کرنی ہے اپنی کتاب کے بارے میں وہ لٹریری پوائنٹ آف ویو سے کرنی ہے. تو میرے خیال سے جتنی لائٹ کنورسیشن یہاں پہ چل رہی ہے اس سے ذرا سی ہٹ کے ہوگی, کیونکہ میں نے اس کا جو لٹریری اسپیکٹ ہے اس کے اوپر میں بات کرنے جا رہی ہوں. تو اگر دیکھا جائے تو آج کا دن اردو ادب کے افق پر ایک خوشگوار اضافے کا دن ہے. ہم سب اس خوبصورت اور یادگار لمحے میں شریک ہیں جس میں ایک حساس دل شاعر کے جذبات و خیالات کی کتابی شکل کی رونمائی ہو رہی ہے. اور اس کتاب میں شامل جو غزلیں ہیں وہ کلاسیکی روایات سے تو جڑی ہوئی ہیں ہی, لیکن اس کے باوجود اس میں ہمیں جدید فکر اور طرز احساس کی بھرپور نمائندگی ملتی ہے. آپ کے کلام میں جدت کا عنصر غالب ہے. غزل اور نظم کا خوبصورت ملاپ جس کا کہ ابھی ذکر بھی یہاں پہ کیا گیا. غزل جو کہ شعر دلوں کی داستان ہے تو نہایت سادہ مگر دل لو لینے والے انداز میں بیان کی گئی ہے. اسی طریقے سے کتاب کا جو سرورق ہے جو آپ نے دیکھا یہاں پہ ڈسپلے بھی ہے, یہ بھی اگر ہم لٹریری پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو سیمیوٹک ایک لنگوسٹک تھیوری ہے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے. کتاب کا عنوان اشک تبسم نہ صرف ایک قطع کی صورت میں زبان کے استعمال سے, الفاظ کے استعمال سے بیان کیا گیا ہے, بلکہ اس کی پکٹورل ڈسکرپشن بھی وہاں پہ موجود ہے تصویر کی شکل میں. تو اگر ہم اس کو لنگوسٹکلی انالائز کریں تو ادھر ہمیں سیمیوٹکس جو ہے وہ نظر آتا ہے. مزید ہم سب یہی ذوق ادب ہیں اور جتنی بھی آپ کی ابھی گفتگو تھی اس سے بھی نظر آتا ہے کہ آپ کا شغف ضرور ہے ادب کے ساتھ, اور غزلیات جو ہیں آپ سنتے رہتے ہیں. غزل جو ہے بیسیکلی الفاظ کی ترتیب کا فن نہیں ہے. ظاہر ہے ردیف اور قافیے کا بہت خیال رکھا جاتا ہے, لیکن حقیقت میں یہ ایک شاعر کی دل کی آواز ہوتی ہے, اس کی روح کی باز گشت ہے. یہ اس کے ان احساسات اور افکار کی لفظی ترجمانی ہوتی ہے جو قاری کے دل و دماغ کو چھو لیتی ہے. جیسا کہ ایک شعر ہے, چاند چہرے جو ستاروں میں مزین ہو گئے, چاند چہرے جو ستاروں میں مزین ہو گئے, انہیں آسمان سے زمین پر اتاروں کیسے. اسی طرح ایک جگہ لکھتے ہیں, منتشر کر دیا وقت کے تھپیڑوں نے جن منتشر کر دیا وقت کے تھپیڑوں, وہ منتشر بزم میں پھر سے سجاؤں کیسے. سو حاضرین, غزل اردو ادب کی وہ صنف ہے جس میں محبت, درد, شکوہ, فریاد چاہے ایک فرد سے ہو یا معاشرے اور قوم سے ہو اس کی آواز بنتی ہے. اس میں موضوع سخن کی کوئی قید نہیں ہوتی. اس مجموعہ کلام میں بھی ہمیں عشق اور ہجر, تنہائی اور روحانیت کے روایتی موضوعات کے ساتھ ساتھ ایسے موضوعات بھی ملتے ہیں جو کہ ہمیں سوچنے پہ مجبور کر دیتے ہیں. روایتی موضوعات بڑی سادگی, گہرائی, روانی اور موسیقی کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں. جیسے آکاش سے جو اتری ایسی تھی وہ حسینہ, آکاش سے جو اتری ایسی تھی وہ حسینہ, حسیناؤں کے گھروں میں وہ تھی ایک مہینہ. اسے غزل کے وزن کو جلا بخشتے ہوئے آپ نے قاری سے مکالمہ کرتے ہیں, ایک کنورسیشنل ٹون پہ آپ آتے ہیں, اور یہ چیز ہمیں ٹی ایس ایلیٹ کی شاعری میں بھی بڑی ملتی ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والے کو روک کر, ٹھہر کر سوچنے پہ, محسوس کرنے پہ مجبور کر دیتے ہیں. اور آپ کی شاعری میں بھی یہی وسعت فکر و کلام نظر آتی ہے, جیسے کہ پتوں کا رشتہ بھی درختوں سے ٹوٹ جاتا ہے, پتوں کا رشتہ بھی درختوں سے ٹوٹ جاتا ہے, خزاں کی بے رحم ہوا جب گلشن میں چلتی ہے. تو آپ محض عشق کی بات نہیں کرتے بلکہ سماجی اور مذہبی رویوں پر بھی تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جیسے کہ وہ پھول جہاں صرف نا امیدی اور مایوسی کے, وہ پھول جہاں صرف نا امیدی اور مایوسی کے, کیا زمانے میں کہیں ایسا گلستان ہوگا. لیکن ایک بڑا خاصہ ہے آپ کی شاعری کا, جب میں نے اس
کتاب کو پڑھا، اس مجموعے کو پڑھا، تو مجھے نظر آیا کہ صرف شکایت یا شکوہ ہی نہیں ہے آپ کی غزلوں میں. آپ کی غزلیں میں آپ سوال ضرور اٹھاتے ہیں اور برائی کی، پریشانی کی وجہ بننے والی چیزوں کی نشاندہی ضرور کرتے ہیں، جو کہ قاری کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے، مگر ساتھ ساتھ آپ ان کو اس سے نمٹنے کا راستہ بھی دکھاتے ہیں. جس طرح ایک جگہ پہ آپ کہتے ہیں، حل بتا رہے اسی مسائل کا جن میں ہمارا معاشرہ گھرا ہوا ہے. چھوڑ کر یہ نفرتیں عزت کرو ہر انسان کی، چھوڑ کر یہ نفرتیں عزت کرو ہر انسان کی، کہ اس مسلک پہ جو چلتا ہے جنت اسی کو ملتی ہے. اور یقین کریں کہ اپنے والد کے کریکٹر میں بھی مجھے یہی فلسفہ جو ہے ہمیں نظر آتا ہے، اور ہم سب کو یہی انہوں نے تربیت اس کی دی. آپ کی زبان رواں، علامات سے بھرپور اور جذبات سے لبریز ہے. اشعار میں ایسی معنویت ہے کہ قاری سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے. آپ اپنے گہرے اور عمیق خیالات کا اظہار نہایت دل آویز، سادہ مگر موزوں استعارات اور تشبیہات سے کرتے ہیں. جیسے کہ آج کل کے مادہ پرست زندگی ہو چکی ہے، تو اس مادہ پرست زندگی کے انسان کی جو خیالات ہیں، جو ذہنی مسائل ہیں اور اس کی جو سوچ ہے، اس کی ترجمانی آپ اپنے اشعار میں کرتے ہیں. ایک شعر ہے آپ کا: زر کی چمک سے حرص کے پیمانے چھلک جاتے ہیں، زر کی چمک سے حرص کے پیمانے چھلک جاتے ہیں، بن پیے ہی سب نہیں کچھ لوگ بہک جاتے ہیں. سو غزل کا جو غزل یا اردو ادب کا جو مینوشی کا جو استعارہ ہے، وہ استعمال کرتے ہوئے آپ نے آج کے انسان کی بڑی خوبصورت تصویر پیش کی ہے. اسی طرح سے حالات حاضرہ میں آپ کا بے نام بڑا بولڈ قسم کا حقیقت پسندانہ تبصرہ نظر آتا ہے، جو کہ آج کے حقیقت پسند قاری کا جو کہ حالات کی نفس پہ اس کی بڑی نظر ہوتی ہے، اس کو بڑا اپنی طرف مائل کرتی ہے. جیسے کہ یہ ہنگامہ میرے ملک میں کیوں برپا ہے، یہ ہنگامہ میرے ملک میں کیوں برپا ہے، سب کا ہے یہ ملک پھر کس بات کا جھگڑا. ٹھیک ہے. پھر ایک اور جگہ آپ کہتے ہیں: بیچتا ہے اپنی ہی مسلک ہر دین کا مبلغ، بیچتا ہے اپنی ہی مسلک ہر دین کا مبلغ، اس کے دل میں حرمت انسان کا فقدان ملے گا. آپ کی شاعری کا خاصا آپٹمسٹک ریئلزم ہے، یعنی آپ امید کی بات کرتے ہیں، حالات سے مقابلہ کرنے کی دعوت دیتے ہیں، لیکن یہ کوئی ایسی مافوق الفطرت دنیا میں ہمیں نہیں لے کے جاتے کہ امپاسبل لگے اس کو اچیو کرنا. جیسے کہ اپنے ایک شعر میں آپ یہی بات سمجھاتے ہیں: دامن عقل و خرد کا ہاتھ سے چھوٹے نہ مدثر، دامن عقل و خرد کا ہاتھ سے چھوٹے نہ مدثر، منزل ہے مقدم قطر راہ میں کیا رکھا. حالات سے نہیں گھبرانا. اگر آپ نے کوئی آبجیکٹیو اپنی لائف میں اچیو کرنا ہے تو مشکلات تو آئیں گی. سو مختصراً یہ کہ آپ نے غزل کی حیت کا سے وفادار رہتے ہوئے اس میں نرم روی، حالات پر تبصرہ اور تخیل کی پرواز، قافیہ، ردیف اور بحر کے توازن کو برقرار رکھتے ہوئے شامل کیا ہے. آپ کا اسلوب نہایت مہذب اور پراثر ہے. آپ مشکل الفاظ سے گریز کرتے ہوئے سادگی میں گہرائی پیدا کرنے میں کامیاب رہے. آپ کی یہ کتاب جہاں غزل کی روایت کو آگے بڑھانے میں ایک سنگمیر کا حیثیت رکھتی ہے، وہیں عملی میدان میں مسائل کے حل کو کھوجنے کی ایک تحریک بھی ہے. دعا ہے یہ چراغ روشن رہے، لفظوں کی یہ خوشبو بکھرتی رہے.